بتائیں کہ رمضان میں بھی ایل پی جی گیس کی پرواز جاری ہے۔ سرکاری قیمت پر ایل پی جی نایاب، چریوٹ کے شہری پریشان۔ کہتے ہیں کہ ایل پی جی سرکاری قیمت 254 روپے، مارکیٹ میں 310 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ گھریلو سلنڈر بھی 300 روپے مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کمیل حیدر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سنیوٹ میں سرکاری قیمت پر ایل پی جی نہ ملنے پر شہری پریشانی میں مبتلا۔ سرکاری قیمت 254 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں 310 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ کھلی گیس مل نہیں رہی، گھریلو سلنڈر بھی 300 روپے مہنگا مل رہا ہے۔ غریب لوگ کہاں جائیں، گیس فی کلو 320 روپے تک مل رہی ہے۔ کھلی گیس تو اول تو مل نہیں رہی، جہاں سے مل رہی ہے 310 320 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے۔ ویسے 260-70 روپے ریٹ ہے گیس کا، تو گیس بہت مہنگی ہے۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ گیس کے ریٹ کو کم کیا جائے۔ بندہ کیا کرے، رمضان کا مہینہ ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، تو ہم گیس بھروائیں یا عید کی تیاریاں کریں، کیا کریں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی، مارک اپ ریٹ اور سیلز ٹیکس ایکسپورٹرز کے پاؤں کی زنجیر بن گئے۔ مجموعی ملکی برآمدات میں خسارے کے بعد ٹیکسٹائل برآمدات کو بھی بیک گیئر لگ گیا۔ ایکسپورٹر سہولتوں کی عدم فراہمی اور حکومت کی سرد مہری پر نالا برآمدات میں خسارے کا ذمہ دار کاسٹ آف پروڈکشن کو قرار دے دیا۔ تفصیلات بلال ڈوگر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملکی برآمدات میں مجموعی کمی کے ساتھ ٹیکسٹائل برآمدات کو بھی بیک گیئر لگ گیا۔ ٹیکسٹائل برآمدات کم ہونے پر ایکسپورٹرز بھی میدان میں آ گئے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز مہنگی بجلی، مارک اپ ریٹ اور سیل ٹیکس کا مسئلہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایکسپورٹر خالد ندیم کا کہنا تھا کہ حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں مگر کوئی سہولت نہیں مل رہی۔ حکومت صرف اعلانات تک محدود ہے جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ برآمدات بڑھانے کے لیے ایکسپورٹرز کی سفارشات ماننا ضروری ہیں۔ ریجن میں ہی اتنے مہنگے ہیں تو عالمی منڈی میں کیسے مقابلہ کریں۔ ہمارے ریٹس ریجن وائز ہائی ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ سلپ ہو کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اس میں فیکٹر یہ ہے کہ ہماری ڈپ کے ہماری دسمبر نومبر میں چونکہ اینڈ ایئرز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اپ جاتی ہیں، اور جنوری میں اور فروری میں نیچرلی تھوڑا سا ڈپ آتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ منتھ یا اپریل تک چیزوں کو بہتر کریں گے۔ ایکسپورٹرز کے مطابق ریجن میں مہنگے ہونے سے آرڈرز ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹیکس گزاروں کے لیے بری خبر، ایف پی آر کی جانب سے فروری کی سیلز ٹیکس گوشوارہ اور ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ ٹیکس گزار 27 مارچ تک اپنے گوشوارے جمع کروا سکیں گے۔ مختلف تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہزاروں ٹیکس گزار اپنے ریٹرن جمع نہیں کروا پائے تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے۔ عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایف پی آر نے فروری کی سیلز ٹیکس ریٹرن اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا گوشوارہ جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ ٹیکس گزار اب 27 مارچ تک اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ریٹرن جمع کروا سکیں گے۔ اس حوالے سے فروری کی ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ جو تھی وہ 18 مارچ تھی، تاہم ایف بی آر کی ویب سائٹ جو تھی وہ سست روی کا شکار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تکنیکی مسائل سامنے آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ٹیکس گزار اپنی ریٹرن جمع نہیں کروا پا رہے تھے، اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایف پی آر ڈیڈ لائن میں توسیع کرے، جس پر آج ایف پی آر کی جانب سے سیلز ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ جمع کروانے کی تاریخ جو ہے وہ 27 مارچ مقرر کر دی گئی ہے۔ عمیر عصمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ کے مختلف امور کے لیے 15 لاکھ کے فنڈز جاری۔ محکمہ کوآپریٹو نے جوائنٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹس میں فنڈز منتقل کر دیے۔ فنڈز آئی ٹی سمیت دیگر ہارڈ ویئر آلات پر خرچ کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیصل آباد میں محکمہ کوآپریٹو کے آئی ٹی آلات، ہارڈ ویئر میں دیگر جتنے بھی آئی ٹی کے امور ہیں اس حوالے سے 15 لاکھ کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹو فیصل آباد کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے جتنے بھی آئی ٹی پہ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اپلوڈنگز میں دیگر جتنے بھی آئی ٹی کے امور ہیں ان پر فنڈ خرچ کیے جائیں گے، اور محکمہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جوائنٹ رجسٹرار کو مراسلہ بھیجتے ہوئے 15 لاکھ کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام تر جو فنڈز ہیں آئی ٹی کے آلات میں دیگر جتنے بھی امور ہیں اس پر خرچ کیے جائیں۔ بہت شکریہ عمران اسلم آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ نعیم صدر کا اولڈ ایج ہوم کا دورہ، بزرگ شہریوں کی خیریت دریافت کی اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ اولڈ ایج ہوم کے مقیم افراد میں 5000 روپے فیکس عیدی بھی تقسیم کی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا اس دورے کے حوالے سے۔
بالکل ٹوبا ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے آج اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا. وہاں پر وہ بزرگ افراد سے انہوں نے ملاقات کی, ان کی خیریت دریافت کی اور بزرگوں کے ساتھ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو گھل مل گئے, جس پر اس میں بزرگوں نے اپنے ماضی کے قصے بھی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو سنائے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ افراد میں عیدی بھی تقسیم کی. یہاں پر مقیم افراد جو ہیں ان کو فی کس 5,000 روپے عیدی دی گئی. ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کا کہنا تھا کہ پورا عملہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہے اور ان کے کھانے کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے, ان کے لباس کا, صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. ہم ڈپٹی ڈائریکٹر کاشف نثار کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ جو سوشل ویلفیئر کے زیر تمام اولڈ ایج ہوم ہے, یہاں پر بزرگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. ان کو وقتاً فوقتاً ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا جائے. تو ہم ان کا یہ کہنا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر پوری ٹوبا ٹیکسنگ انتظامیہ ان بزرگ افراد کے ساتھ ہے. مبشر حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کا اجکیرہ کا وزٹ. سی پی او نے عمارت کی صفائی, فرنٹ ڈیسک, محرر آفس, ریکارڈ روم چیک کیا. سٹی پولیس آفیسر نے اسلحہ خانہ بھی چیک کیا. زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر ریسیو کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی. محرر کو روزانہ کی بنیاد پر ویپنز کو صاف کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. سی پی او بلال عمر کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ٹائم لائن کے اندر ایف آئی آر کے اندراج کو یقینی بنایا جائے. شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے اور درپیش مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کا چوکی اجکیرہ کا وزٹ. سی پی او نے عمارت, صفائی, فرنٹ ڈیسک, محرر آفس, ریکارڈ روم کو چیک کیا. سٹی پولیس آفیسر نے اسلحہ خانہ بھی چیک کیا. زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر ریسیو کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. محرر کو روزانہ کی بنیاد پر ویپنز کو صاف کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. سی پی او بلال عمر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ٹائم لائن کے اندر ایف آئی آر کے اندراج یقینی بنائے جائیں. شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے اور درپیش مسائل کو حل کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. پولیس اہلکاروں کے بچوں کو وظائف اور انعامات سے نوازنے کا فیصلہ. تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کے حامل بچے انعام کے حقدار ہوں گے. فیصل آباد سمیت ہر ضلع سے اہلکاروں کے 20 بچوں کا چناؤ ہوگا. اسکیل 1 سے 16 تک کے اہلکاروں کے بچے مستفید ہوں گے. اے آئی جی ویلفیئر نے اہلکاروں کے بچوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اہلکاروں کے اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم بچے استفادہ حاصل کر سکیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پولیس اہلکاروں کے بچوں کو وظائف اور انعامات سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کے حامل بچے انعام کے حقدار ہوں گے. فیصل آباد سمیت ہر ضلع سے اہلکاروں کے 20 بچوں کا چناؤ ہوگا. اور اب آپ کو بتائیں کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے سالانہ امتحانات ختم. نئے سیشن میں داخلوں کے لیے ایڈمنسٹریشن ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں. حکومت نونہالوں کا مستقبل روشن بنانے کے لیے کوشاں ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں. سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جماعت تک سالانہ امتحانات ختم ہوتے ہی داخلہ مہم شروع. پنجاب حکومت کی ہدایت پر تمام سرکاری اسکولوں میں آئندہ تعلیمی سیشن کے لیے ایڈمیشن ڈیسک قائم کر دیے گئے. ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن سردار محمد ساجد کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کو معیاری درسگاہ بنانے کے لیے سہولیات بہتر بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فری ٹیکسٹ بکس ملی ہیں, وہ ہم نے اسکولز تک ڈلیور کر دی ہیں. واکس کا اہتمام ہو رہا ہے. اسکولز کو بیوٹیفائی کرنے کے حوالے سے سیکنڈری ونگ کے جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں, پرنسپل صاحبان ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور ہم جو گورنمنٹ کا مشن ہے, گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ سرکاری اسکولز کو معیاری اسکول بنانا ہے, اس کو ہم اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو بھرپور اپنا جو حصہ ڈال رہے ہیں. ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو آئندہ سیشن کے لیے سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں تاکہ ملک کے نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے. 607 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں اور ان تمام ہیڈز نے, ان اسکولز کے تمام ہیڈ نے جو ہے وہ ایڈمیشن ڈیسک اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. مزید یہ انہوں نے لوکل فلینتھراپسٹ کے ساتھ رابطہ کر کے ہمارے جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یونیفارم کا اہتمام کیا ہے. ابھی رمضان شریف میں انہوں نے جو ہے رمضان پیکیجز کی صورت میں بھی ہمارے ہیڈز نے جو ہے وہ بچوں کی اسسٹنس کی ہے. سردار محمد ساجد کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بچوں کو مفت کتابیں فراہم کر رہی ہے, تاہم طلبہ کے لیے یونیفارم سمیت دیگر ضروریات مخیر حضرات کے تعاون سے پوری کر رہے ہیں تاکہ والدین پر بچوں کے تعلیمی اخراجات کا مالی بوجھ نہ پڑے. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف, سٹی 41, فیصل آباد. بتائیں کہ فیصل آباد نیشنل T20 کپ کوارٹر فائنلز کا مرحلہ جاری ہے. فیصل آباد ریجن اور پشاور ریجن کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. فیصل آباد ریجن کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. مزید تفصیلات جانتے ہیں. ارسلان دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ارسلان, اپڈیٹ کیجیے گا.
اقبال اسٹیڈیم میں نیشنل T20 کپ کے کوارٹر فائنل کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے اور جو ہوم ٹیم ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے ایکشن پہ دکھائی دے رہی ہے. اور فیصل آباد اور پشاور ریجن کی ٹیم میں مد مقابل ہے. فیصل آباد ریجن نے ٹاس جیتا ہے آصف علی نے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس وقت فیصل آباد ریجن کی بیٹنگ جاری ہے. فیصل آباد ریجن کی پلینگ 11 کی بات کر لی جائے تو اس میں بڑے اچھے سٹارز جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. محمد فیضان ہے, تیمور سلطان ہے, آصف علی جو کہ کیپٹن بھی ہیں موجودہ ٹیم میں. اس کے علاوہ رئیس احمد ہے جنہوں نے بڑی اچھی اننگز کھیلی تھی. اس کے بعد علی شان ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے خرم شہزاد جو بالنگ میں بڑا کمال دکھائیں گے. اور ابتسام احمد ہے اور اویس ظفر کو میں کیسے بھول سکتا ہوں جو کہ سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے اچھے بیٹر ہیں. ساتھ ان کے جی محمد ذیشان ہے, احمد صفی عبداللہ ہے اور مومن قمر جو کہ چائنا مین ہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہے. اور اچھی ٹیم بنائی ہے فیصل آباد ریجن والوں نے. اور دیکھنا ہوگا پشاور ریجن کی جو ٹیم ہے وہ بڑی تگڑی ٹیم ہے کیونکہ اس کا جو اوپنر ہے صاحبزادہ فرحان وہ 2 سینچری اور 2 نصف سینچری کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہے اور سب بالرز کے لیے وہ ایک ڈراؤنا خواب بنتا جاتا ہے. آج دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے فیصل آباد ریجن کی جو بالنگ لائن اپ ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. ان کا ساتھ دیں گے اسرار اللہ, عادل امین ہے, محمد عامر برکی ہے, افتخار احمد لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے. اور افتخار احمد کے ساتھ معاذ احمد صداقت ہے, محمد ذوالکفیل ہوں گے جو کہ انڈر 21 کے لڑکے کھیل رہے ہیں. محمد عمران جونیئر ٹیم کا حصہ ہے جبکہ عثمان طارق بھی ٹیم میں موجود ہے. محمد عامر خان اور نذیر علی ٹیم کا حصہ ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر کراؤڈ سے بات کرتے. کہاں سے آئے؟ میں رضا آباد سے. کون سا کھلاڑی فیوریٹ ہے؟ بابر اعظم. بابر کے علاوہ کون سا فیوریٹ ہے؟ بابر اعظم کے علاوہ کوئی فیوریٹ ہی نہیں ہے. اچھا, میچز دیکھنے کے لیے آئے ہو. آج فیصل آباد کا میچ ہے, آصف علی کھیل رہا ہے, کس طرح سپورٹ کریں؟ صرف آصف علی کو دیکھنے آئے ہیں. آج صرف آصف علی کو دیکھنے آئیں گے اور فیصل آباد کو انشاءاللہ سپورٹ. اچھا, یہاں پر آصف علی کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ آصف علی کا کیا نام مشہور ہے؟ آصف علی کو ادھر پاور ہیٹر بولتے ہیں. یہاں ایک نام ہے, نام بتانا لڑکے. فیصل آباد میں یار آصف پاوا کہتے ہیں. یار کیسا لڑکا ہے آصف پاوا, پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کا. باقی بابر اعظم ہیرو ہے اپنا. بابر اعظم کرش ہے. بابر اعظم کرش لڑکیوں کا ہوتا ہے, لڑکوں کا کچھ اور ہوتا ہے. خیر, یہاں پر جی کراؤڈ جو آنا شروع ہو چکا ہے اور اس طرح سے نیشنل T20 کپ کے میچز جاری ہیں اور کوارٹر فائنل کے میچز ہو رہے ہیں. اور آج فیصل آباد ریجن اور پشاور ریجن کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. جی, کوارٹر فائنل کے میچز ہو رہے ہیں. شائقین کرکٹ کی تعداد نے اسٹیڈیم کا رخ کر لیا ہے. بہت شکریہ ارسلان دورانی آپ کا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جڑاوالا مرزا ارشد بیگ کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات. جڑاوالا کے مسائل بارے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا. مرزا ارشد بیگ نے گورنر پنجاب کو شہریوں کے دیرینہ مسئلہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے درخواست کی.